ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کو چاہتا ہے، بے شک اس واقعے میں البتہ عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 12 اور 13 یہ دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، پہلی لڑائی غزوہ بدر، اس کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ کے اندر رہے تو مسلمانوں کو اپنے دفاع کی اجازت نہیں تھی۔ کافر جتنا بھی ظلم کریں بس ان کا کام تھا صبر، وہ جتنا بھی ستائیں ان کو حکم تھا صبر، برداشت کرو، صبر کرو۔ لیکن جب ہجرت کر کے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ گئے تو اب اللہ پاک نے اپنے دفاع کی اجازت دی کہ اگر وہ پہل کریں، وہ حملہ کریں تو پھر تم اپنے بچاؤ کے لیے ان کے ساتھ لڑائی کر سکتے ہو۔ پھر کچھ وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اقدام کی بھی اجازت دی کہ اب تم پہل کر کے بھی ان پر حملہ آور ہو سکتے ہو۔ جہاں پر ایسے حالات دیکھو کہ کافر لوگ اسلام کی دعوت کے سامنے رکاوٹ بن رہے ہیں، کافر لوگ اسلام کے پھیلاؤ کے سامنے، اسلام کی اشاعت کے سامنے، اسلام کی تبلیغ کے سامنے، اسلام پر عمل کرنے کے سامنے وہ رکاوٹ بن رہے ہیں، تو اس رکاوٹ کو ہٹانے کے لیے تم پہل کر سکتے ہو، پھر ان پر حملہ آور ہو سکتے ہو۔ اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے، اس کے لیے طریقے 3 ہیں۔ نمبر 1، ان کو کہو مسلمان ہو جاؤ، اگر ہو جائیں تو فابیہ ہمارے بھائی ہیں، پھر ان کی جان ہماری جان کی طرح، ان کا مال ہمارے مال کی طرح، ان کی عزت ہماری عزت کی طرح۔ اگر مسلمان نہیں ہوتے پھر ان کو کہو جزیہ دے کے اسلامی حکومت کی محتاطی قبول کر لو، اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹ نہ بنو۔ اگر وہ ایسا کرنے پر تیار ہو جائیں تو بھلے وہ اپنے مذہب پہ رہیں، جو بھی ان کا مذہب ہے۔ کسی کا مذہب جبراً تبدیل کرانا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ تیسرے پارے میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر داخل کرنے میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ وہ اپنے مذہب پہ رہیں، بے شک رہیں، لیکن ہمارے مذہب کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ ہمارا مذہب لوگوں کے اندر اس کی دعوت، اس پر عمل، اس میں وہ رکھنا نہ ڈالیں تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر وہ اس کو بھی قبول نہ کریں تو پھر تیسرا درجہ ہے اب لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب ان کے جتنے جنگجو ہیں ان کو یا تو تہ تیغ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا پھر ان کو غلام لونڈیاں بنا لیا جائے، ان کو قیدی بنا دیا جائے، اور باقی جو ہیں اس کے علاوہ بوڑھے بچے عورتیں وہ بھی غلام لونڈیاں بن جائیں گی۔ تو اللہ نے یہ 3 کیٹیگریاں رکھی تھیں۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ وہ غزوہ بدر ہے۔ مسلمان 313 ہیں اور کافر 1000 کے قریب ہیں۔ کافروں کے پاس 700 اونٹ ہیں اور مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ ہیں سواری کے لیے۔ ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس تلوار ہے، ان کے پاس صرف 8 تلواریں ہیں۔ 313 بندوں میں سے تلواریں کتنوں کے پاس ہیں؟ صرف 8 کے پاس ہیں۔ ان سب کے پاس زریں ہیں۔ زرہ کہتے تھے کہ لوہے کا لباس پہن لیتے تھے، جو لوہے کی زنجیروں کا، کہ اوپر تلوار اثر نہ کرے۔ ان کے سب کے پاس زریں ہیں۔ ان میں سے 313 میں سے صرف 6 کے پاس زریں ہیں، صرف 6 زریں ہیں، صرف 8 تلواریں ہیں، صرف 2 گھوڑے ہیں، صرف 70 اونٹ ہیں سواری کے لیے، سامان کے لیے، اور ان کے پاس
700 ऊँट हैं, 100 घोड़ा है, सब के पास तलवारें हैं, सब के पास ज़िरे हैं। तादाद के लिहाज से वो 1000 हैं और ये 313 हैं। मुसलमानों को पता चला कि काफरों का एक तिजारती काफ़िला मुल्क शाम से सामान तिजारत ले कर के, उस वक़्त तक अभी मुसलमान नहीं हुआ था अबू सुफियान, उसकी क़ियादत में मक्का की तरफ जा रहा है और उसने मदीना तैयबा के करीब से गुज़रना है। और ये जो साजो सामान जाएगा उसमें से जो वो कुछ कमाएंगे तो उन्होंने फिर हमारे ख़िलाफ़ ही इस्तेमाल करना है, हम पर भी हमला आवर होना है, हमारे ख़िलाफ़ ही असलहा लेना है। लिहाजा क्यों ना हो कि उनकी माशी रीढ़ को, माशी ज़रिए को ख़त्म करने के लिए इस काफ़िले पर यहाँ हमला करके इस काफ़िले को लूट लिया जाए। ये मशवरा हुआ मुसलमानों का। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा किराम को साथ ले कर के वहाँ से रवाना हुए। इनमें से 86 मुहाजिरीन थे, बाकी 236 वो सारे अंसार थे। यूँ ये रवाना हो गए। अल्लाह का करना, इनका जो प्रोग्राम था वो काफ़िले को पता चल गया कि हमारे ऊपर यूँ आगे धावा बुलने वाला है, उन्होंने रास्ता बदल लिया। अब वो मुसलमानों से और तरफ से निकल गए। उन्होंने आगे तेज़ रफ्तार सवारी भेज करके मक्के में इत्तला दे दी कि तुम्हारे काफ़िले पर हमला होने वाला है, काफ़िला ख़तरे में है, तुम्हारा माल तिजारत ख़तरे में है। उधर से 1000 के करीब मुसल्लह लोग अबू जहल की क़ियादत में वो मदीना तैयबा की तरफ रवाना हो गए। अब इधर से मुसलमान तो गए थे एक छोटे से काफ़िले के लिए, और उधर आ गया बहुत बड़ा लश्कर। अब मैदान बदर में मुकाबला हो गया। हदीस पाक में आता है मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पर अपने क़ियाम के लिए जगह बनवाई, खैमा लगवाया। फिर वहाँ हुज़ूर सल्लम ने अल्लाह से लौ लगाई। हम होते तो असलहा तलवार की फ़िक्र करते, घोड़े ऊँट सवारी तादाद की फ़िक्र करते, लेकिन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से लाइन मिलाई कि या अल्लाह, ये थोड़े से अफराद, ये मेरे चंद सालों की कमाई है, ये मेरी मेहनत की पूंजी है, ये मेरी दावत का असासा है। अगर ये शहीद कर दिए गए, ये हलाक कर दिए गए, इनको मार दिया गया तो फिर तेरी ज़मीन पर तेरी इबादत वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। मेरे आका इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला कि हुज़ूर की हिचकियाँ मुझसे देखी नहीं जाती थीं, आंसू मुझसे देखे नहीं जाते थे। मैं जा कर के मिन्नत करने लग गया, आका बस कर दीजिए, अल्लाह ने सुन लिया आपकी दुआ, आप बस कर दीजिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अब उनके मुकाबले में सफ़ अरा हुआ जाए, उनके मुकाबले के लिए तैयारी की जाए। कुदरती बात, जो ऊंची जगह थी, पक्की जगह थी, वो काफिरों की तरफ उनके कब्ज़े में आ गई। जिधर पानी का चश्मा था वो भी उनके कब्ज़े में आ गया। जिधर रेतली जगह थी जिसमें दौड़ना भागना मुश्किल था, उस तरफ मुसलमान, और पानी भी इनकी तरफ कोई नहीं। लेकिन मेरे रब की कुदरत हरकत में आई, बारिश हो गई। बारिश होने की वजह से उन वाली जगह फिसलन वाली हो गई, इनकी जगह रेतली थी वो बारिश की वजह से पक्की हो गई। उधर पानी ओवर हो गया, इधर पानी गढ़ों के अंदर, ज़मीन के अंदर जहाँ नशेबी जगह थी, जमा हो गया इनकी ज़रूरत के लिए। अब हुज़ूर सल्लम ने सफ़ें बनाई, और आप सफ़ें भी बना रहे हैं, साथ साथ फरमा रहे हैं कि यहाँ अबू जहल पड़ा होगा, यहाँ फलाना पड़ा होगा, यहाँ फलाना पड़ा होगा। हुज़ूर पहले बतला रहे हैं उनके बड़े बड़े काफिरों के सरगनों के नाम ले करके कि यहाँ मुर्दार हुए पड़े होंगे। और उसके बाद जंग होती है। जंग के अंदर थोड़े से अफराद हैं, लेकिन खुदा का करना, दो भाई हैं, मुआज़ और मुअव्वस। एक सहाबी हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, एक मेरी दाईं तरफ है, एक मेरी बाईं तरफ है। मैं सोचने लगा
کہ آدمی کے دائیں بائیں اگر مضبوط پہلوان ہوں، کمک مضبوط رہتی ہے تو کافروں سے بندہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ میری نصیب کہ میرے تو دونوں طرف چھوٹے بچے آ گئے ہیں۔ لیکن کچھ دیر گزری کہ ایک بچہ مجھے کہتا ہے، چاچو یہ بتاؤ کہ کافروں کی طرف جو لشکر ہے ان میں ابو جہل کون ہے؟ تو میں نے سنا بیٹا تیرا کیا کام اس سے؟ کہتا ہے میں نے نیت کی ہے میں اسے قتل کروں گا، میں نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ غیرت تھی اسلامی۔ آج ہمارے گھر کے اندر ہمارے بچے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی کو روضے میں تکلیف دیتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ چھوٹے بچے کی تربیت ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے میں نیت کر کے آیا ہوں کہ میں اسے قتل کروں گا۔ دوسری طرف والا بولتا ہے، چاچو یہ بتاؤ اس لشکر میں ابو جہل کون ہے؟ پھر اس نے بھی یہی بات کی ہے کہ میں نے سنا ہے میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ان کا نہ انکار کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے، میں نیت کر کے میں اسے قتل کروں گا۔ میں نے اشارے سے بتایا وہ جو صفیں ٹھیک کر رہا ہے، ان کی انتظام کر رہا ہے، وہ جو پھر رہا ہے وہ ابو جہل ہے۔ بس میرا اشارہ کرنا تھا کہ دونوں ایسے اس پر جھپٹ پڑے جیسے شکار پر باز جھپٹ پڑتا ہے۔ ایک نے حملہ کیا وہ گرا، دوسرے نے اس کی گردن ہی کاٹ دی۔ اتنے تک تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پہنچے اور اس کے سینے پر چڑھ کے بیٹھے، اس کی گردن کاٹنے لگے۔ تو وہ اتنا ظالم تھا، اتنا متکبر تھا کہ مرتے مرتے بھی کہنے لگا کہ دیکھو میں سردار ہوں، میری گردن ذرا نیچے کر کے کاٹنا، ایسے نہ ہو کہ میرا سر چھوٹا نظر آئے، میری گردن چھوٹی نظر آئے، ذرا نیچے کر کے کاٹنا۔ وہ کفر پہ اتنا نازاں تھا، اور ہم مسلمان ہو کے ہم اتنا بزدل ہو گئے ہیں، کتنا ہم بزدل ہو گئے ہیں۔ وہ مر رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ میری گردن کاٹی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی اپنے تکبر کو نہیں چھوڑتا، اپنے فخر کو نہیں چھوڑتا، اپنی چودراہٹ کو نہیں چھوڑتا، اپنی سرداری کا نشہ اس کے اندر اب بھی بھرا ہوا ہے کہ میری گردن کو ذرا نیچے کر کے کاٹنا تاکہ سر کے ساتھ گردن بڑی نظر آئے۔ اور اللہ کا کرنا ہوا 313 نے 1000 کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ کئی سالوں تک کافر اپنے اس زخم کو چاٹتے رہے، اور وہ 70 ان کے سرغنے جیسے میرے آقا نے فرمایا تھا انہی جگہوں پر مردار ہوئے پڑے تھے، اور 70 ان کے قیدی بن گئے۔ 70 بڑوں کو قید میں غلام بنا لیا، قید کر لیا، اور 70 کو جہنم واصل کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 لاشیں جو کافروں کے پڑی تھیں، فرمایا ایک ایک کی ٹانگ سے پکڑ کے کتے کی طرح گھسیٹ کے اس کو اس کلیب میں ڈالو، نشیبی جگہ کنویں کی طرح تھی، فرمایا اس میں ڈالو۔ تو ایک ایک کو پکڑ کے وہاں سب کو ڈالا گیا، اس کو کلیب بدر کہتے ہیں آج بھی۔ جب وہ ساری میتیں لاشیں وہاں اکٹھی ہو گئیں تو میرے آقا نے فرمایا میرے رب نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر کے دکھایا، اب تم بتاؤ تمہارے بڑوں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ اتنے میں ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ سن رہے ہیں؟ آپ جو ان میتوں سے لاشوں سے باتیں کر رہے ہیں کیا یہ سن رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا تیرے سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہاں ان کے ساتھ یہ ہوا، پھر وہ جو 70 قیدی تھے ان کا فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا گیا تھا، ان کے پیسے بدلے میں فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا گیا تھا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اس لشکر کے اس لڑائی کے دوران مختلف مراحل پیش آئے۔ ایک وقت ایسا پیش آیا ایسے لگتا تھا ادھر والے دیکھتے تھے کہ وہ ہم سے 2 گنا ہیں، اور ادھر والوں کو لگتا تھا یہ ہم سے 2 گنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ادھر والوں کو ایسے لگتا تھا کہ ہم اگر 100 ہیں تو وہ 200 ہیں، اور ادھر والوں کو لگتا تھا کہ ہم اگر 1000 ہیں تو وہ 2000 ہیں۔ یوں لگتا تھا ایک دوسرے کو دگنا، اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ہر ایک کو اپنے مقابلے والا بہت تھوڑی سی جماعت لگتے تھے کہ ہم تو اتنا ہیں زیادہ ہیں، لیکن ہمارے مقابلے والا وہ تو بالکل ہی تھوڑے ہیں، ان کی جو تعداد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ اپنے سے دگنے نہیں 10 گنا زیادہ نظر آتے تھے، اور جب زیادہ نظر آتے تھے کافر بزدل ہوتے تھے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھتا تھا
کہ میرے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے تم میں سے ایک ان کے 100 کو کافی ہے، تم میں سے ایک ان کے 10 کو کافی ہے، اور تیسری جگہ پر فرمایا تم میں سے ایک ان کے 2 کو کافی ہے، یعنی 100 200 کے لیے کافی ہے، 1000 2000 کے لیے کافی ہے۔ یوں ڈبلنگ تو قرآن میں یہ تینوں کیٹیگریاں بتلائی گئی ہیں کہ ایک مسلمان 100 کافروں پر بھاری ہے، ایک مسلمان 10 کافروں پر بھاری ہے، اور ایک مسلمان 2 کافروں پر بھاری ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کافروں کو کہہ دیجئے قل للذین کفروا، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو کہہ دیجئے دنیا میں تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم مغلوب ہوگے، اور آخرت میں تمہارا حشر یہ ہوگا کہ تم سب کو اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قل للذین، فرما دیجئے ان لوگوں کو کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب ابھی ابھی قریب وقت میں تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور آخرت میں یہ ہوگا کہ تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور وہ بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اور فرمایا اگر تمہیں اپنی مغلوبیت کا خیال یقین نہیں آتا تو پھر ذرا غزوہ بدر کو یاد کرو، قد کان لکم آیۃ، تحقیق ہے تمہارے لیے نمونہ، قدرت کی نشانی، فی فئتین، ان 2 جماعتوں کے بارے میں، التقطا جنہوں نے آپس میں لڑائی کی ہے، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک ایسی جماعت تھی یعنی مسلمانوں کی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وأخری کافرہ، اور دوسری کافروں کی جماعت تھی جو نفس و شیطان کے لیے لڑ رہی تھی، لیکن ان دونوں کا حال یہ تھا یرونہم مثلیہم رأی العین، ہر ایک دوسرے کو اپنے سے ڈبل دیکھ رہا تھا کھلی آنکھ سے۔ واللہ یعید بنصرہ، اور اللہ مدد کرتا ہے، طاقت اور قوت دیتا ہے اپنی نصرت و مدد کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرہ، بے شک اس میں البتہ عبرت و نصیحت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ لأولی الابصار، جن کی دل کی آنکھیں کھلی۔ ایک ہوتے ہیں صاحب آنکھ، یہ ظاہری آنکھ، اور ایک ہوتے ہیں دل کی آنکھ والے، اولی الابصار، جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوں، ایمانی بصیرت ان کو حاصل ہو، ایمان والی نگاہ ان کو حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔